جی میں ہوں ذوالفقار گرامانی۔ آج جو سب سے زیادہ بحث ہونے والی خبر ہے وہ مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہے، اور ساتھ میں مسلم لیگ نواز نے جو آج سندھ کے اندر سیاسی تبدیلی کی ہے، اپنی ہی پارٹی کے اندر جو انتظامی تبدیلی جس کو کہا جائے، شاہ محمد شاہ سندھ کے اندر مسلم لیگ نواز کے صدر تھے، اب بشیر میمن جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں وہ سندھ کے اندر صدر ہوں گے مسلم لیگ نواز کے۔ تو یہ تبدیلی جو ہے مسلم لیگ نواز نے وہ لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہو رہے تھے ان کے اندر یہ تبدیلی کی گئی تھی، اور بشیر میمن صاحب نے تو پہلے نواز شریف سے لاہور میں ملاقات بھی کی تھی، اور اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو بشیر میمن صاحب نے ایک ٹرین مارچ جس کو کہا جائے یا ٹرین لے کے گئے تھے سندھ سے وہ لاہور کی طرف، تو وہ ایک کوشش بھی تھی، اور ساتھ میں بہت سارے اور عوامل بھی آپ زیر بحث لا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ایم کیو ایم نے اتحاد کیا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اور سیاست کے اندر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جمہوریت کا حسن، جس کو زیادہ تر اب اگر کہیں پہ بات پھنس جاتی ہے یا کہیں پہ کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ کسی کے ساتھ آپ اختلاف رکھیں، 2 دن پہلے اتحاد میں تھے، اب 2 دن کے بعد وہ اگر اختلاف کر لے تو وہ سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر یہ جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال بہرحال موجود ہے کہ ایم کیو ایم نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد کیا ہے، سیاسی اتحاد ہے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما تھے خواجہ سعد رفیق اور باقی وہ بھی موجود تھے اس ملاقات کے اندر، اور ملاقات کے بعد جو خواجہ سعد رفیق اور باقی ایم کیو ایم اور بشیر میمن صاحب نے سب نے جو مل کے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں ایک نقطہ خواجہ سعد رفیق صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان جو اتحاد، اور پھر کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل یہ بیان دیا تھا کہ اب جو وزیر اعظم ہے وہ لاہور سے بہرحال نہیں ہوگا۔ آصف زرداری صاحب نے بھی اس سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے۔ آج یہ صورتحال، اس سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ بھی کہہ لیں یا یہ بھی ایک خبر کہہ لیں کہ وہ خبر آ چکی تھی کہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی تھی جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ورکر یا کینڈیڈیٹس یا سیاسی رہنما ایک دوسرے کے سامنے تقریباً آ چکے تھے، تو یہ خبر آئی۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب نے پھر کراچی میں جو پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، تو وہاں پر پھر یہ کہا کہ یہ خبر تو ہے لیکن خبر پرانی ہے، آج کی خبر نہیں ہے۔ تو ایک حوالے سے یہ کہ جو صورتحال بن چکی ہے وہ صورتحال بہرحال موجود ہے، اور ابھی نواز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کی پارٹی سے کوئی رابطہ سچ آج یا کل تک کی بات نہیں، پرانی تھی، اور یہ پرانی خبر کے طور پہ ٹریٹ کی جائے، 2 ہفتے پہلے ٹریٹ کی جائے کہ یہ 2 ہفتے پہلے کی تھی۔ لیکن ایک ایسی صورتحال بہرحال موجود ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، مرکزی سطح پہ بہرحال یہ بیانات جو ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے جواب میں کہا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو تعلقات ہیں وہ تعلقات خراب نہ ہوں، گو کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف اشارہ تھا کہ دوسری طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ جس کے رد عمل میں بیانات دیے جائیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ سیاسی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہیں، اور ہم اس طرح کا کوئی بیان نہیں دینا چاہتے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک سینئر قیادت ہیں، اور سینئر قیادت کے علاوہ ان کا تعلق جو ہے ایسے طبقے سے ہے جن کو ایک سیاست کے اندر بہت ہی سینئر اور بہت ہی عقل مند بات کرنے کے حوالے سے وہ زیادہ جانے جاتے ہیں، اور ان کی سیاست کو بہت زیادہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ایز اے پارلیمنٹیرین بھی ان کا کردار بڑا اچھا رہا ہے۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف اس طرح کبھی بھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، تو ان کا ایک انڈیویجولی پرسیپشن بھی موجود ہے، ان کی ایک انڈیویجولی کیفیت بھی موجود ہے کہ وہ اس طرح بات نہیں کرتے کہ جس طرح ہم باقی جو سیاسی قیادت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر وہ بات کرتے ہیں، وہ خواجہ سعد رفیق صاحب بڑی میچور بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کی بات کو ایک طرف رکھا جائے کہ ہم اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہتے، تاکہ کوئی مقصد ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم آگ لگانے کی بات نہیں کر رہے اور اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ لیکن جو سیاسی جوڑ توڑ ہے، اگر ان پہ نظر آپ ڈالیں کہ مثال کے طور پہ
کہ جو مسلم لیگ یعنی خواجہ سعد رفیق جس وقت یہ بات کر رہے تھے تو اندر جو اتحاد بن رہا تھا وہ مسلم لیگ نواز کا اور ایم کیو ایم کا تھا، جو کہ ان کا حق ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یا خراب بات نہیں ہے۔ انتخابات ہو رہے ہیں، سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا سندھ کے اندر پھر اتحاد کس کے ساتھ ہے؟ وہ جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد ہے۔ پھر ایم کیو ایم کا اتحاد سندھ کے اندر کس کے ساتھ ہے؟ وہ جے یو آئی کے ساتھ اتحاد ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ اتحاد ہے۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ آج ہم میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں، اور مل کے یعنی جی ڈی اے، جے یو آئی، وہ سب مل کے، اب بشیر میمن صاحب کا بھی ذکر کر لیں کہ بشیر میمن صاحب وہ سارے مل کے اتحاد کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیں، ایم کیو ایم کو لیں یا نواز شریف صاحب کو، یہ سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنائیں گے۔ کل جو آصف زرداری صاحب نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کی حکومت اس لیے بنائی تھی کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت چل نہیں رہی تھی، یا حکومت جو ہے وہ ملک کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی تھا کہ آصف زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی اقتدار کی خاطر یہ پاور حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یا پاور کی خاطر یہ ساری صورتحال پیدا نہیں کی کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور پھر شہباز شریف صاحب کو لاؤ۔ یہ ایک سسٹم ہے جس میں اس کی تبدیلی چاہ رہے تھے کہ جو صورتحال ہے وہ غریب عوام تک پہنچے۔ یہ ان کا سیاسی بیان ہے یا منشور ہے یا ان کا نظریہ ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں، کہ بنیادی طور پہ ہم کسی اتحاد میں جانا بھی ہمارا مقصد جو تھا وہ بنیادی طور پہ عوام کی ایک صورتحال تھی، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جو کل تک جو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا رہے تھے، جو حمزہ شہباز کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے، جو کل تک شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے اندر بلاول بھٹو صاحب جو پارٹی کے چیئرمین تھے، وہ ان کی کابینہ کے اندر وزیر خارجہ بنے ہوئے تھے، اور ساتھ میں جب شہباز شریف صاحب کراچی آئے تو جو بلاول بھٹو صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے، یعنی کہ سندھ کے اندر کی صورتحال کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی تھی، تو ایک دوسرے کی وہ تعریف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے۔ سیاسی ماحول بھی اچھا تھا۔ جب یہ صورتحال یعنی الیکشن کے ماحول میں چلے گئے تو الیکشن کے ماحول تک بھی یعنی سی سی آئی کے اندر مردم شماری کی منظوری اور باقی معاملات بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا پھر آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، مریم نواز صاحبہ تک، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ ایک اتحاد کی طرح موجود تھے۔ ایم کیو ایم بھی اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کو آپ اتحادی صورتحال کہہ لیں یا الیکشن کی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں، تو اب جو ہے مولانا فضل الرحمان، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ایم کیو ایم، یہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر کے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں۔ جی ڈی اے بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال تو ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ سندھ جو ہے وہ ہمارا طاقتور ایک کانسٹیٹیوئنسی ان کی بنی ہوئی ہے، تو ساتھ میں آصف زرداری صاحب کو یہ پریشانی نہیں ہو کہ بھئی سندھ تو ہم جیتے ہوئے ہیں اور جو باقی جو مخالف تھے وہ بھی اب پیپلز پارٹی میں آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں ٹائم ہے کہ ہم جا کے پنجاب میں اپنی پولیٹکس کریں اور وہاں سے جا کے نواز شریف کی جو سیاست ہے، کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے، اور عمران خان کے حوالے سے باہر جو بھی کہا جائے کہ وہ الیکشن کمیشن ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہے یا وزیر اعظم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک صورتحال موجود ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے نا وہ جیل میں ہے، پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس وقت جیل میں ہے، تو مقابلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مقابلہ کر کے ہم پنجاب میں اتنی سیٹیں لے سکتے ہیں، کیونکہ سندھ تو مکمل طور پہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ مقابلہ تھا، عمران خان جیل میں ہے، پنجاب ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اب ہم سندھ کی طرف بھی دیکھیں، اور سندھ اور پنجاب کے سیاست کے بعد جو صورتحال اب آپ جائیں، اگر کے پی کے اندر جائیں گے یا پنجاب بلوچستان کے اندر جائیں گے، تو پھر وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہولڈ بھی ہے، وہاں پر ان کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنسیز وہاں وہ مقابلہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہاں جب نواز شریف اس طرح جائیں گے تو وہاں پھر شاید وہاں ان کا اتحاد جو ہے وہ مختلف ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو وہاں پہ وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر یہ جو ہے بلوچستان کے اندر بھی یہ صورتحال ہوگی۔ لیکن بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ جو آصف زرداری صاحب ہیں
وہ ریئیکشن کے طور پہ ساری صورتحال کو نہیں دیکھ رہے. وہ ویسے ہی پلینگ فیلڈ کا نام تو لیتی ہے پیپلز پارٹی کی، جی پلینگ لیول فیلڈ تو کہیں پر بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور ایک لاڈلا ہے تو ایک لاڈلا پلس ہے، لیکن ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں ہے. ایون بلاول بھٹو صاحب نے کل تو، جو ان کی اپنی حکومت نہیں ہے، نگراں حکومت ہے سندھ کے اندر، یعنی نگراں حکومت کے حوالے سے بھی یہ بات کی کہ جو سندھ کے جو اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جب الیکشن کمیشن کو خط لکھتے ہیں تو وہ خط غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، لیکن جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب خط لکھتے ہیں تو فوری عمل ہو جاتا ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. بہرحال لاہور سے یہ جو نگراں حکومت کے ترجمان ہیں ان کا پھر بیان آیا تھا، جی یہ بالکل موازنہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو نگراں حکومت ہے وہ پہلے سے موجود ہے، جبکہ سندھ کے اندر نگراں حکومت ابھی آئی ہے، تو ٹائم کا تھوڑا سا اس میں ایک تفریق ہے، فرق ہے، تو یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس کو کمپیئر کیا جائے اس طرح. بہرحال آصف زرداری صاحب نے ویلکم کیا ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں، وہ اگر ہمارے مخالف جو ہمارے خلاف الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یعنی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ ریئیکشنری کوئی اس طرح بیانات سامنے آئے، لیکن بہرحال ایک صورتحال موجود ہے کہ سندھ کے اندر یہ ویسے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا سندھ کے اندر ووٹ بینک کتنا ہے، اور ایم کیو ایم کا جو ہے وہ پنجاب کے اندر ووٹ بینک کتنا ہے. تو یہ پنجاب اور سندھ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ایم کیو ایم کا ووٹ جو سندھ کے اندر جہاں بھی ہے، پورے سندھ کے اندر جہاں بھی ہے، وہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کریں گے، اور جس طرح میں نے کہا کہ جی وہاں جے یو آئی بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، یہ این ٹی پی پی جو بھی ووٹ ہے وہ ایک دوسرے کو وہاں پہ سپورٹ کریں گے، اور اس طرح ان کا خیال ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے. پیپلز پارٹی بہرحال اس وقت تک اس ساری صورتحال کے اندر ویلکم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے آصف زرداری صاحب کی صورتحال میں، ان کے بیان کی صورت. اور آصف زرداری صاحب نے آج گھوٹکی میں خطاب بھی کیا تھا. اور ساتھ میں جو بشیر میمن صاحب کا لانا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے. اب بشیر میمن صاحب سے پہلے شاہ محمد صاحب تھے وہاں پہ، شاہ محمد شاہ صاحب. اب ان کو مرکزی سطح پہ مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر کے طور پہ لائی ہے، اور بشیر میمن صاحب. اب بشیر میمن صاحب سندھ کے اندر مسلم لیگ نواز کا چہرہ ہوں گے، مسلم لیگ نواز کی قیادت کریں گے، اور مسلم لیگ نواز کے ووٹ بینک کو وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پاور اتھارٹی ان کو دے دی گئی ہے. لیکن بشیر میمن صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ ڈی جی ایف آئی اے رہے. اب ڈی جی ایف آئی اے کے طور پہ وہ وقت سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یعنی ریٹائرمنٹ کا بھی ان کا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی، وہ عمران خان صاحب کی حکومت ان کے اوپر بقول بشیر میمن صاحب کے ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ مسلم لیگ نواز کی قیادت کے خلاف جو ہے وہ کیسز رجسٹر کرے. لیکن بشیر میمن صاحب نے ریزسٹ کیا عمران خان صاحب کی حکومت کو، یہاں تک کہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے ذاتی حیثیت میں، یعنی تب کے وزیر اعظم عمران خان نے بشیر میمن صاحب کو ڈی جی ایف آئی اے کو بلایا، اور اپنے آفس کے اندر بھی کوشش کی کہ ان کو کہا جائے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے خلاف یا مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جو مختلف کیسز ہیں وہ رجسٹر کرے. لیکن بشیر میمن صاحب نے ریزسٹ کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور پھر وہ سعودی عرب چلے گئے عمرے کے حوالے سے، اور پھر واپس آئے تو استعفیٰ دے دیا، وقت سے پہلے استعفیٰ دے دیا، ریٹائرمنٹ جو ہے اختیار کر لی. تو یہ ایک صورتحال ایسی تھی. اور بعد میں یہ ساری صورتحال انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو اپنے انٹرویو کے اندر یہ ساری بات بتائی، تو مسلم لیگ نواز نے پھر بشیر میمن صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جو مطیع اللہ جان صاحب کو دیا تھا بشیر میمن صاحب نے، وہ پھر بڑا سرکولیٹ بھی ہوا تھا مسلم لیگ نواز کے حلقوں کے اندر، یہاں تک کہ مرکزی قیادت نے بھی ان کو ان کی سرکولیشن میں یا ان کو بڑھانے میں، شیئر کرنے میں ان کا حصہ تھا. انہوں نے ٹویٹ کیے یا جو بھی آپ کہہ لیں. تو مرکزی سطح پہ اس انٹرویو کو بڑا پسند کیا گیا کہ دیکھیں کہ تب کی جو حکومت تھی، یعنی تب جو حکومت تھی جو نیب چیئرمین کو جو استعمال کرتی تھی مسلم لیگ نواز، یا مسلم لیگ نواز کے علاوہ پوری جو اپوزیشن تھی، تب کی اپوزیشن جو تھی، اس میں آصف زرداری صاحب دیکھیں پوری اپوزیشن جیل میں تھی، تو وہ نیب چیئرمین کی معرفت ہو رہے تھے. تو عمران خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح نیب کر رہی ہے تو اسی طرح ڈی جی ایف آئی اے بھی کرے، باقی ادارے بھی اس طرح کریں. لیکن ڈی جی ایف آئی اے نے جو بشیر میمن صاحب تھے، تب جو ڈی جی ایف آئی اے تھے، انہوں نے نیب چیئرمین کی طرح کا کردار ادا کرنے سے معذرت کی، ریزسٹ کیا، اور پھر استعفیٰ دے دیا. تو یہ کردار تو بڑا
معنی خیز ہے، اور معنی خیز کے علاوہ تعریف کے بھی قابل ہے کہ جی وقت کے حکمرانوں کو رجسٹ کرنا کہ ہم غلط کسی قسم کا کیس داخل نہیں کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو آصف زرداری صاحب کی پارٹی کے پاس جائیں تو یہ جو ہم تعریف لے کے جا رہے ہیں نا کہ بشیر میمن صاحب کی تعریف ہے کہ وقت کے حکمران یعنی عمران خان صاحب کو رجسٹ کیا، اور عمران خان صاحب نے جو ان کو کہا کہ جس طرح نیب چیئرمین کریں تو اسی طرح ڈی جی ایف آئی اے بھی اس طرح کرے، یعنی ڈی جی ایف آئی اے جو چیئرمین وہاں کا کردار ہے وہ یہاں کا کردار بھی لیڈرشپ کا یہ ہو کہ وہ نواز شریف صاحب یا اپوزیشن کے خلاف کیسز کرے۔ تو بشیر میمن صاحب نے بڑا ریزسٹ کیا۔ تو پیپلز پارٹی کے اندر اگر جائیں اور پیپلز پارٹی کا اوپینین دیکھیں تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس اوپینین بشیر میمن صاحب کا یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف یعنی جو نیب چیئرمین کر رہا تھا پیپلز پارٹی یا نواز شریف یا تب کی اپوزیشن کے خلاف، تو سارے کے سارے جیل میں تھے۔ تو جب ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب تھے تو آصف زرداری صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن خاص طور پہ جو مرکزی قیادت جس میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، تو وہ جو جعلی اکاؤنٹس جو بنے تھے اور پھر اچانک صبح اٹھتے تھے تو مختلف اکاؤنٹس میں اربوں روپے آ جاتے تھے، فالودے والے کے پاس بھی، تو اس طرح کا ایک مزاحیہ سلسلہ کہہ لیں یا اس طرح کی جو صورتحال کہہ لیں، وہ صبح اٹھ کے ایک دوسرے کو مذاق کرتے تھے کہ وہ بھائی اکاؤنٹ چیک کر لیں، وہ کہیں اربوں روپے کس طرح آ رہے ہیں، ہر بندے کے پاس اربوں روپے کس طرح ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو سب سے بڑا اسکینڈل تھا پیپلز پارٹی کے خلاف وہ بشیر میمن صاحب کے دور میں سامنے آیا تھا، اور تب پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے، جو پیپلز پارٹی کے پاس جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ جو نیب چیئرمین اپوزیشن کے خلاف کر رہے تھے تو بشیر میمن صاحب کے دور میں آصف زرداری صاحب کے خلاف، پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف، بلاول بھٹو صاحب کے خلاف یہ صورتحال جو تھی وہ تب ڈی جی ایف آئی اے کی قیادت میں ایف آئی اے کی طرف سے یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی۔ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ الزام بشیر میمن صاحب کے دور پہ جاتا ہے کہ بشیر میمن صاحب کے دور کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا اسکینڈل آیا، اور کمیٹیز کے اندر جہاں پہ بشیر میمن صاحب بھی آتے تھے پارلیمنٹ کے اندر تو ہم بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے، تو یہ بڑا یعنی ایف آئی اے کی اگر کارکردگی نکالی جاتی تھی تو ایف آئی اے کی کارکردگی کے اندر گوکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ان کے پاس یعنی بڑے بڑے ایکسپیکٹیشنز ان سے رکھی جا رہی تھی نا کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو بھی میسیج کرے یعنی کہ تو وہ ایف آئی اے کو ہوتا تھا کہ جا کے ان کو اریسٹ کرے، یا کسی کے خلاف کوئی کمنٹس کرے سوشل میڈیا کے اندر تو وہ ان کو جا کے اریسٹ کرنا، لیکن ان کے پاس افرادی قوت اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان سارے کیسز کو جو ہے وہ کور اپ کر سکیں۔ تو وہ ان کے پاس بھی ایک پریورٹی تھی کہ ہم کتنے بڑے کیسز کو لے سکتے ہیں اور کتنے کیسز کو نہیں لے سکتے۔ تو ہمارے پاس جتنی افرادی قوت ہے، جتنے وسائل ہیں، جتنی بجٹ ہے، جتنی آفس کے اندر اور جتنے ورکر اور ملک کے اندر جتنی آفیسز ہیں، تو ہم اپنے وسائل کے اندر یہ کام کریں گے۔ تو سب سے بڑا جو کارکردگی کے بنیاد پہ جو گنا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جی جو آصف زرداری صاحب کے خلاف کیسز تھے یا وہ فالودے والے جو اکاؤنٹس تھے وہ سامنے آئے تو وہ ایف آئی اے کی بڑی کارکردگی ہوتی تھی۔ تو یہ بشیر میمن صاحب کا دور تھا، اور ان کی کارکردگی یہ تھی کہ تب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بڑا اسکینڈل آیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ آصف زرداری صاحب کو مکمل طور پہ پتہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کو سندھ کے اندر جو جس کارکردگی کے بنیاد پہ صدر بنایا گیا ہے وہ کارکردگی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کتنے لوگ لے کے لاہور پہنچے تھے یا وہ کتنا متحرک ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کیسز جو نکلے تھے وہ بشیر میمن صاحب نے کیے تھے، اور جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز نہیں کرنے والا اور رزسٹ کرنے والا عمران خان کو شخص تھا وہ بھی بشیر میمن صاحب تھا۔ بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے سے پہلے سندھ کے اندر پولیس افسر کے طور پہ بڑے مشہور پولیس افسر رہے ہیں، اور بعد میں وہ ڈی جی ایف آئی اے کے طور پہ آئے تو اب ان کی پہچان ڈی جی ایف آئی اے ہے، لیکن وہ بڑے اس سے بھی پہلے وہ پولیس کے افسر کے طور پہ بڑے سندھ کے اندر مشہور رہے ہیں، اور سندھ کے اندر جو بحیثیت پولیس افسر ان کی پہچان جو تھی وہ پہچان بڑی ایک مثالی قسم کی پہچان تھی۔ تو وہ ایک ایسا ماحول ہے، جو پوائنٹس ہیں، جو میرٹ بنتی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جی یہ وہ شخص ہے جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بننے نہیں دے رہا تھا، عمران خان کو رزسٹ کر رہا تھا، عمران خان نے ان کے خلاف پھر ایسی صورتحال انتقامی کارروائی جیسی صورتحال پیدا کی اور پھر یہ وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔
ساتھ میں یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے خلاف جو کیسز سامنے آئے وہ بھی بشیر میمن صاحب کے دور میں آئے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ سندھ کے اندر پولیس افسر کے طور پہ ان کا نام بھی بہتر انداز میں لیا جاتا ہے، مثالی حیثیت میں لیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف نکات ہیں جس کے بنیاد پہ بشیر میمن صاحب منتخب ہوئے ہیں۔ اب آگے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ایم کیو ایم کا تو ایک تو بحث موجود ہے کہ جی ایم کیو ایم کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اتحاد کیا ہے، لیکن بشیر میمن صاحب کو بھی لائے ہیں، پھر اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے جے یو آئی کی صورت میں جو سندھ کے اندر صورتحال ہے، اور جی ڈی اے یعنی جی ڈی اے کے اندر جتنے بھی پیپلز پارٹی اینٹی پیپلز پارٹی لوگ موجود ہیں، اب ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب جو سندھ کے اندر اب ان کی خاص طور پہ لاڑکانہ کے اندر جو الیکشن لڑتے ہیں، وہ بھی بلاول بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن وہ لڑتے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد کی صورت میں موجود ہوں گے پورے، یعنی کہ نواز شریف صاحب، ایم کیو ایم، جے یو آئی، جی ڈی اے، یہ تو ایک اتحاد ہوگا ہی ہوگا پورے ملکی سطح کی ایک لیول میں کہ سندھ کے اندر یہ اتحاد بن رہا ہے، کیونکہ اب نواز شریف صاحب بھی اس میں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں ہوں گے، تو یہ ایک ملکی سطح کا اتحاد بھی گنا جائے گا۔ لیکن پھر سندھ کی حد تک ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کا بھی اپنا اتحاد ہوگا۔ پھر یہ اب علاقائی سطح پہ جائیں گے، یعنی کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بھی پھر یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہر ضلع کے اندر ایک ضلع کے نام سے اتحاد بنے گا، اور پھر اس میں جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہوگا وہ پھر اس اتحاد کے اندر بھی شامل کیا جائے گا۔ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس صورتحال کے اندر جو آصف زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ تو ہم جیتے ہوئے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب تو ہم جیتے ہوئے ہیں، تو نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ میں ہم آصف زرداری صاحب کو سیاسی اتحاد کے ذریعے پریشان کریں۔ اسی طرح آصف زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تو ہم تو بڑے اکثریت سے جیتنے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے وہ یہاں تک کہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے ان کے ساتھ اتحاد کریں، یا جو سرائیکی بیلٹ جس کو کہا جاتا ہے وہاں جا کے اتحاد کریں، ایسا اتحاد جو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے اور مسلم لیگ نواز کے خلاف ہو، تو نواز شریف صاحب سے وہ پنجاب میں اکثریت والا جو تاثر ہے وہ ختم کریں۔ تو اب یہ ایک دوسرے کے خلاف جو کل تک اتحادی تھے نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اب ایک دوسرے کے خلاف ایسا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ ایک دوسرے کی جو طاقت کہہ لیں، سیاسی قوت جو ہے، وہ سیاسی قوت ایک دوسرے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی قوت جو ہے ان میں ان کی کمی کر کے وہ اپنی قوت میں اضافہ کریں اتحاد کی صورت میں، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف اب کرنے جا رہے ہیں، جس کو وہ سیاسی اتحاد بھی کہتے ہیں، جمہوریت کا حسن بھی کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا کو ابھی چھوڑیں، ابھی تو الیکشن کے اندر ایک دوسرے کے سامنے ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال بہرحال موجود ہے کہ جو پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کے خلاف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان کے اتحاد میں چلی جائیں، اور جو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ہیں، وہ سندھ کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ جو آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی تنظیمیں ہیں وہ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ مل جائیں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں مزہ آئے۔